السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ دجال کون ہے؟ دجال کی پیدائش کب ہوئی؟ ابھی دجال کہاں پر ہے؟ اور دجال کس شخصیت کا نام ہے؟ اور دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ کیا دجال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا؟ اور دجال ابھی کہاں پر ہے اور اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ چلو کرتے ہیں اسٹارٹ اس ویڈیو کو۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہیں ہو جاتا۔ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کی شکل و صورت کے بارے میں فرمایا ہے، دجال کا قد بہت چھوٹا ہوگا اور وہ دیکھنے میں بدصورت ہوگا۔ ایک آنکھ سے وہ اندھا ہوگا اور دونوں پیر اس کے ٹیڑھے ہوں گے۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ ہوگا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح ٹیڑھی ہوگی۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان پڑھا لکھا ہو یا پھر ان پڑھ اس کو دیکھ لے گا اور پڑھ لے گا۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ سب کے سامنے بہت پرہیزگار بن کے آئے گا تاکہ لوگوں کو وہ اپنی طرف بلا سکے، پر حقیقت میں وہ کافر ہوگا، بہت ظالم ہوگا اور سب سے پہلے وہ نبوت ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جب لوگ اس کی بات کو مان لیں گے اس کے بعد وہ خدائی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت ہوں گی، بے شمار خزانے ہوں گے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی چال چلے گا۔ اور جب یہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب یہ زمین کو حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال خدائی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے پھر وہ ان کو مالا مال کر دے گا اور وہ لوگ ایس عیاش کی زندگی گزاریں گے۔ اور جو لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ ان کو قتل کر دے گا۔ اور دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز چلے گا اور ساری دنیا میں گھومے گا۔ دنیا کے سارے اسرائیل اور یہودی اس کی حمایت کریں گے اور اس کے لشکر میں مل جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، بٹ ایمان والے اس کو نہیں مانیں گے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کو پہچان لیں گے۔ اس کے بعد دجال ساری دنیا میں فساد مچانے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف اپنا سفر کرے گا۔ جب یہ مکہ شریف میں داخل ہوگا تو اس کو مکہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے بعد دجال اپنا رخ مدینہ شریف کی طرف کرے گا۔ مدینہ میں 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو اس دجال کو مدینہ شریف کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مدینہ شریف کے بیچ میں کھڑا ہو کر ایک بہت بھیانک چیخ مارے گا جو مکہ اور مدینہ میں کافر اور منافق لوگ چھپے ہوں گے وہ مکہ اور مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے لشکر میں مل جائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر مسلمانوں سے بہت طاقتور ہوگا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں اور دجال کے لشکر میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں دجال ہار جائے گا اور امام مہدی سے ڈر کر وہ فلسطین کی طرف اپنا رخ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور ایک جگہ جس کا نام ہے مکان لطف، اس پر یہ اس کو پکڑ لیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کا قتل کر دیا۔ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، مسلمانوں نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو انہی دنوں ایک یہودی عورت نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا جو پیدائش ایک آنکھ سے کانا تھا، جو دکھنے میں بہت عجیب لگتا تھا۔ جب یہ بچہ اور بچوں کے ساتھ مل کر کھیلا کرتا تھا تو دھیرے دھیرے یہ بچہ مدینے میں مشہور ہونے لگا اور پھر اس بچے نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس بچے کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ حضور پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بچے کا سارا ماجرا حضور پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس بچے کو دیکھو کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ اس بچے کے گھر کی طرف گئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا
کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو وہ بولا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وہ ابلیس کی ایک چال ہے۔ پھر ابن سیاد نے نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ تو نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ پھر نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں تیرے لیے دل سے ایک چیز چھپائی ہے۔ اس وقت نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لفظ دکان چھپایا تھا۔ ابن سیاد نے دکان کہنے کی بہت کوشش کی پر وہ اس لفظ کو کہہ نہ سکا، وہ صرف دکھ ہی کہہ پایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو پھٹکارا تو کبھی بھی اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں اس کو ابھی ختم کر دیتا ہوں، ابھی اس کا قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کو چھوڑ دو، اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو کبھی بھی قتل نہیں کر سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مدینے والے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ شیطان اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اور اس کو عرش الہی کی خبر دیتے رہتے ہیں۔ پھر نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو سکوت بتایا، اور بعض لوگ ابن سیاد کو دجال بھی مانتے ہیں، پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے نہ انکار کیا اور نہ ہی اقرار کیا۔ ابن سیاد کے اندر ایسی کافی ساری نشانیاں تھیں کہ وہ دجال سے ملتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام اس کو دجال مان لیا کرتے تھے، اور دجال ہی قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے والدین کو جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت ابو سعید قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سیاد سے کہنے لگے کہ کیا تو اس بات کو قبول کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں ہی دجال بنوں۔ حضرت ابو سعید قادری کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں حضور پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنات اور انسان کے ملنے سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کو ایک زنجیر کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور آج بھی وہ وہی قید ہے۔ دجال کی پیدائش میں حضرت امام زرکری کا بیان ہے کہ دجال ایک فتنہ ہے، اور وہ اس وقت پیدا ہوا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا تھا۔ تو یہی ہے کہ دجال قیامت میں ظاہر ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہر نشانی بھی ظاہر ہوگی۔ لیکن دجال کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے بارے میں صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے اور نہ ہی بتا سکتا ہے، اور وہ کون ہے اور کہاں ہے اور کیسے پیدا ہوا۔ ہمارے تو اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک دجال کے فتنے سے ہر مسلمان کو بچائے اور ان کی حفاظت فرمائے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمارا جینا اور مرنا ایمان پر ہی ہو۔